اتباع جو ہے وہ اتباع کہتے ہیں فوٹ سٹیپس کو فالو کرنا، یعنی کہ قدموں کے جو نشانات ہیں وہ جیسے جیسے نشانات پڑتے ہیں سیم انہی کو ہی فالو کرنا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آگے چلتے گئے ان کے نشانات پیچھے بنتے رہے، تو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں آیا سمجھ لیں کہ ہمارا پاؤں بھی وہیں آنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جیسا عمل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جو عمل کیا سیم وہی عمل جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اتباع کہا ہے، یعنی کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں عمل جو ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ عمل جو ہے وہ دیکھنے سے آتا ہے، یعنی کہ یہ جو عمل ہوتا ہے وہ تواتر سے چلتا ہے، یعنی کہ شروع سے مسلسل جو ایک کام شروع سے ہو رہا ہو، پہلے سے ہو رہا ہو، تو اسی کی یعنی کہ اسی کو ہی اتباع کہا گیا ہے۔ مطلب کہ جیسے کہ ہم نماز کو دیکھ لیں، نماز جو ہے وہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی فرض ہوئی، انہوں نے بھی نماز ادا کی، اور یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرض ہوئی ان سے پہلے بھی جو تھے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، ان سب نے بھی نمازیں ادا کی۔ یعنی کہ ہمارے ہاں اکثر ایک سوال ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ قرآن میں کدھر ہے، نماز ہم کیسے سیکھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اگر ہم اللہ کی آیات پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی احکامات پر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یعنی کہ ہمارے سب باتوں کا جواب دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی دل کی آنکھوں سے ان کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ضرور ہمیں ہماری باتوں کا جواب ملے گا۔ دیکھیں نماز جو ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں سورت نمبر 11 میں، سورہ نمبر ہود میں آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ان سے جب لوگوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے یا تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن بزرگوں کے ساتھ ہمارے باپ دادا وابستہ رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یعنی کہ دیکھیں شعیب علیہ السلام اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نماز ادا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں دیکھیں جہاں پر حکم دیا کہ مقام ابراہیم سے نماز اختیار کرو، یعنی کہ مقام ابراہیم سے نماز اختیار کرو کا مطلب یعنی کہ جیسے وہ نماز ادا کرتے تھے ویسا ہی ان کو فالو کرنا ہے، ویسے ہی نماز ادا کرنی ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح دیکھیں سورہ الحج کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اور میرا گھر طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ یعنی کہ دیکھیں ہماری ہر بات کا جواب قرآن پاک میں ہے، ضرورت صرف ان آیات پر عمل کرنے کی ہے، ان پر غور کرنے کی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں یہاں پر سورہ الحج کی آیت نمبر 26 میں جو ہے بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر کن کن لوگوں سے کن کے لیے صاف رکھو، یعنی کہ قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی کہ آپ غور کریں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قیام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سجدہ میں جاتے ہیں، تو یہ تینوں حالتیں اللہ تعالیٰ نے اسی سیکوینس سے، اسی ترتیب سے ہمیں بتا دی ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے طریقے اور اس کے بارے میں بتایا ہے۔ دیکھیں نماز جو ہے یہ تواتر سے چلتا ہے، جیسے کہ یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی کہ جو اتباع ہے یہ تواتر سے چلتی آ رہی ہے یعنی کہ شروع سے جو چلتی آ رہی ہے مسلسل، جو پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا۔
تو انہوں نے بھی یہ سارے کام کیے. اسی طرح دیکھیں اس کی ایک اور مثال ہے سورہ طور میں، جب سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق عمل کیا. یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ یعنی کہ تواتر سے عمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولادوں نے بھی ایمان کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق عمل کیا. یعنی کہ جیسے انہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، ان کی اولادوں نے بھی ان کو دیکھ کے ایسے عمل کیا. اسی لیے یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ اتباع کا مطلب ہے، یعنی کہ اتباع جو ہے یہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں تواتر سے چلتی آتی ہیں، یہ پہلے سے شروع سے ہی چلتی آ رہی ہیں. اسی طرح جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے نا کہ نماز کا طریقہ بتائیں، نماز کا طریقہ کدھر ہے، تو اللہ کی آیات پر غور کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صاف بتا رہے ہیں کہ پچھلے لوگ کرتے آئے، ان کے اسی طرح ان کو دیکھتے ہوئے جب اگلی نسلیں، ان کی نسلوں سے نسلیں جب یہ کرتی آئیں، ان کو دیکھ کر وہی اعمال، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہی اتباع ہے، یعنی کہ انہوں نے سب نے اللہ کے احکامات کی اتباع کی، اور اب ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی اتباع کرنی ہے. یعنی کہ ہمیں قرآن پاک کی اتباع کرنی ہے. ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہمیں بالکل ویسا ہی کرنا ہے.